اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین، نزول قرآن اسلام کا ایک اہم موضوع، قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع ہے، اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے نزول قرآن کا عرفان ضروری ہے، کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن کو ماننے سے پہلے اس کی پہچان اور معرفت ضروری ہے جی۔ اور قرآن کی حقیقت اس کے نزول سے ہی بیشتر آگاہ آشنا ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، جس سے انسان آشنائی لے سکتا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات سے نزول کو اور حقیقت نزول کا عرفان ہدیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی۔ تو شے کی حقیقی ڈیفینیشن جب معلوم ہو جائے، پھر اس کی اقسام بھی معلوم ہوتی ہیں، ان کے احکام بھی انسان جان لیتا ہے، اور ان کی منازل اور مراتب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ جی۔ تو میں اپنے محترم دیکھنے والے اور سماعت فرمانے والوں کے لیے اس لفظ کے معنی سے شروع کرتا ہوں، اور انتہا تک جہاں تک یہ پروگرام اجازت دے گا معارف اور حقائق کو پیش کرتا رہوں گا۔ لفظ نزول عربی لفظ ہے، اس کا معنی علم اللغت میں ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے، کسی شے کا بلندی سے نیچے کی طرف آنا، یہ نزول ہوتا ہے۔ جی۔ عرب بارش کے بارے میں کہتا ہے نزل المطر، بارش برسی یعنی نازل ہوئی، کیونکہ بادلوں سے زمین پر آئی ہے۔ کبھی ایک گھوڑے سوار کے بارے میں کہتا ہے نزل من المرکب، اپنی سواری سے وہ نیچے آئے۔ جی۔ تو جتنے بھی استعمالات ہیں نون زا لام والے حروف سے بن کر بنے ہوئے لفظ کے، جی۔ اس میں یہی معنی ہے کہ کسی شے کا بلندی سے نیچے کی طرف آنا، یہ نزول ہوتا ہے۔ اس مفہوم کو جاننے کے بعد اب وہ شے جو نازل ہونے والی ہے جی، وہ دو قسم کی ہے، کیونکہ خدا کی مخلوق ہی دو قسم کی ہے۔ لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق ہے اور امر ہے۔ اس کی تفسیر میں بتایا گیا مخلوق خلق اس مادی اور جسمانی مخلوق کو کہتے ہیں، جی، اور مخلوق امری روحانی اور نوری مخلوق کو کہتے ہیں۔ تو خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک لحاظ سے دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں، نوری اور جسمانی کہہ دیں، آج کل کے اعتبار سے میٹر مادہ آپ کہہ دیں، جسم کہہ دیں، خاکی کہہ دیں، دنیاوی کہہ دیں، جو بھی لفظ مناسب لگے، یہ لفظیں ہیں جو کہی جاتی ہیں۔ جی۔ اور اس نورانی مخلوق کو روحانی کہا جاتا ہے، معنوی کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں اسے ملکوت کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں ہے کہ ملکوت کل شے، ہر چیز کی ایک حقیقت اور روح اور نور ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جی۔ تو وہ جو شے نازل ہو رہی ہے وہ دو قسم کی ہوگی، جی۔ تو یا وہ جسمانی ہوگی جی، اور مادی ہوگی، یا وہ نوری ہوگی۔
جی جسمانی کی مثال یہی بارش کی ہے کہ بارش ایک جسمانی شے ہے، پانی ہے جو بادلوں سے زمین پر آتا ہے، یا کوئی آپ جیسے کسی سوار کار سے، کسی ہوائی جہاز سے، کسی سائیکل سے، سائیکل موٹر سے آپ نیچے اترتے ہیں، یہ ایک قسم کا نزول ہے۔ چھت سے آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں اور معلوم ہیں۔ اور نزول دوسری شے جو نورانی ہے، جی اس کی بہترین مثال علم ہے، کیونکہ یہاں پر ہم اس کو مثال دیں کہ ہم خود بھی احساس کر سکیں۔ جی ایک شخص کا، استاد کا، معلم کا علم ڈیلیور کرنا اپنے سامنے والے کے پاس، متعلم کے پاس، شاگرد کے پاس، پڑھنے والے کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، یہ علم کا نزول ہے ادھر۔ جی یہ بھی علم نازل ہو رہا ہے، ایک مقام بلندی سے ادھر آ رہا ہے۔ اس سے بہتر مثال یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا علم اس کے عقل میں ہے، اور اس علم کو انسان وہاں سے تنزل دیتا ہے، نیچے لے آتا ہے، کہاں؟ لفظوں میں۔ کبھی اس کو کاغذ پر لکھ دیتا ہے، کتابت میں۔ جی تو ہم جو کچھ بولتے ہیں، بندہ ناچیز اس ٹائم بول رہا ہوں، وہ کچھ بول رہا ہوں جو میرے عقل میں ہے، وہ جو کچھ عقل میں ہے وہ نور ہے، جی وہ مادہ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ مغز اس کا ایک وسیلہ ہے، جیسے زبان کا لوتھڑا یہ گوشت کا بولنے کا ایک وسیلہ ہے۔ بے شک۔ مغز میں علم نہیں ہوتا، مغز ایک جسمانی آلہ ہے اس بعض معلومات کو کشف کرنے کا۔ تو جو کچھ علم ہے وہ میرے عقل میں ہے، میرے روح میں ہے۔ اب یہ وہاں سے نازل ہوتا ہے، اور انسان کی بلندی کا نام ہی اس کا روح ہے، اس کا عقل ہے۔ وہاں سے نازل ہوتا ہے اور اس کو لفظوں کی صورت میں اپنے ہنجرہ سے، اپنے گلو سے، اپنے گلے سے، زبان پر ہم باہر لے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین بڑی محسوس مثال ہے نزول کی، اور وہ بھی نزول علمی، نوری، کہ ایک چیز وہاں سے کیسے یہاں پر نازل ہوتی ہے۔ جی اگر یہ دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں، قرآن کا نزول یہاں پر مادی نہیں ہے، یہ میرے محترم سامعین کو پہلی معرفت ملے گی نزول کے بارے میں۔ جسمانی نہیں ہے، جی بلکہ قرآن کا نزول علمی ہے۔ اب سنیے گا، علم الہی لفظوں میں ذات مبارک پیمبر پر نازل ہوا۔ جی علم خدا عالم و علیم، وہاں سے علم نے تنزل پایا، وہ کلام اللہ بنا، اور وہ کلام اللہ قلب مبارک خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ حضرت نے جب ہمیں بیان فرمایا وہی عالم الفاظ میں۔ قرآن مجید نزول نوری ہے، ذات نور سے نور بن کے نازل ہوا۔ بے شک۔ نزول علمی ہے، حضرت عالم و علیم سے، عز شانہ جل جلالہ سے علم الہی بن کے نازل ہوا۔ اور اس میں جو لذت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے علم کو الفاظ کا قالب عطا کیا، لفظوں کے سانچے میں ڈالا۔ تو اس کو اس آخری مرتبہ لفظ اور کلمہ سے لیں اور آخر ذات عالم و علیم کے ساتھ متصل کریں، تو یہاں سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ نازل ہونے والا قرآن مجید جو ہمارے سامنے لفظوں کے عالم میں ہے، جو اوپر چلا جائے گا یہ ذات واجب اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ سے جڑا ہوا ہے، متصل ہے، اور ہم بندے اس کے مقدر کے سکندر ہیں۔ اس نے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اپنے نور کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ بے شک۔ بس ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے اس کی، جی کتنی عزت کرنی چاہیے اس کی، اور کتنا اپنے دل میں اس کو جگہ دینی چاہیے، اس کی معرفت کو، اس کے نور کو۔ یہ پہلی تقسیم نزول کے معنی اور مفہوم کو بتانے کے بعد یہ پہلی تقسیم ہے کہ یا نزول نوری ہے یا جسمانی ہے۔ قرآن کا نزول نوری ہے۔
فرق کیا ہے؟ بہت توجہ طلب اور علمی بات ہے، میں اپنے محترم ناظرین کو ہدیہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جسمانی نزول میں خصوصیت یہ ہے، جو شے جہاں سے نازل ہو رہی ہے جب وہ اوپر سے نیچے آتی ہے تو جہاں اوپر سے آئی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے بھئی، مثلا بارش ہے، بادل ہیں، اس سے جب پانی ادھر آتا ہے وہ پانی اس بادل میں باقی نہیں رہتا، بادل خالی ہو جاتے ہیں۔ جی اب جو چیز بھی اوپر سے اترے گی نیچے آئے گی، جی وہ اوپر والا مقام جہاں سے وہ خالی ہو جائے گا اور یہ پر ہو جائے گی۔ لیکن نزول نوری کی یہ خصوصیت ہے جی کہ وہاں سے وہ شے نازل بھی ہو جاتی ہے اور اپنے مقام کو خالی بھی نہیں چھوڑتی، سبحان اللہ۔ وہ مقام بھی باقی رہتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے قرآن کو سمجھنے کی۔ جی۔ تو قرآن مجید، میں اس سے پہلے وہی مثال تعلیم والی، جب ٹیچر استاد کسی کو علم دیتا ہے، علم متعلم کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، اس کے دل میں ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے، منتقل بھی ہو جاتا ہے، استاد سے ختم تو نہیں ہو جاتا، نہیں، بلکہ بڑھتا ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ جی۔ تو اسی حقیقت کو آپ اگر ذہن میں رکھیے، قرآن جیسے ذات اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کی طرف سے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا مقام وہاں سے خالی ہو گیا، اب وہاں قرآن نہیں ہے۔ یہ وہ نزول پانی والا نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پر ہے، بلکہ اس سے بہتر اور اعلیٰ انداز میں وہاں پر ہے۔ کیونکہ نقطہ اس میں یہ نازل ہوا ہے، اترا ہے۔ جو چیز اترتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ پانی جب بادلوں میں ہے بہت زیادہ ہے، جہاں قطرہ قطرہ آتا ہے تفصیل میں آ جاتا ہے۔ اور یہ نور خدا، کلام خدا جو ہمارے پاس لفظوں میں ہے، یہ بھی تفصیل میں آ گیا ہے۔ 6666 آیات مثلاً بن گئی ہیں، 114 سورتیں بن گئی ہیں، 30 پارے مثلاً بن گئے ہیں، کئی ہزار کلمے ہیں، کئی ہزار حرف، یہ بن گیا، یہ تفصیل میں آ گیا ہے۔ اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے عرفان سے عظمت قرآن بھی روشن ہو جائے گی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن ایک نزول نوری ہے۔ اب اس قرآن کا، یہ تو ہم نے جو پہلے آپ کو معنی بتایا اور اس کی 2 قسمیں بتائیں، کوئی شے بھی ہو سکتی تھی اس میں، جی، اور اس میں ہم معین کر دیا کہ نازل ہونے والا قرآن وہ ایک نزول قرآن نوری ہے۔ اب جو کچھ بھی بات ہوگی وہ قرآن کے نزول کے بارے میں بھی ہوگی فقط۔ یہ نزول نوری قرآن آیات کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک، قرآن نازل ہوا آہستہ آہستہ، اور اس سے پہلے نازل ہوا قرآن دفعتاً، ایک ہی مرتبہ پورا قرآن خود نبی پر نازل ہوا۔ جی، یہ ایک نادرست انفارمیشن ہے لوگوں کو کہ لوح محفوظ پہ نازل ہوا۔ جی، لوح محفوظ بھی میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے، جب وہ پہنچے ہیں وہ تو لوح محفوظ سے بھی آگے گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نازل جب ہوا ہے قرآن، اس کی جو بھی قسم ہو، اس کی منزل کا نام قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کسی اور شے پہ نازل نہیں ہوا، وہ حضرت کے قلب مبارک سے کہیں پر اس کا جلوہ ہوا، لوح محفوظ پر، عرش اولی پر، کرسی پر، فرشتوں پر، اور اسی طرح یہاں پر الفاظ میں، یہ اور بات ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کی منزل کا نام جہاں پہ نازل ہوتا ہے فقط قلب مبارک، دل نازنین پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی خاص قسم کی ریسرچ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس قرآن کا نزول نوری ہے، اور جب بھی قرآن کی منزل تلاش کریں گے فقط میرے نبی کا دل ہوگا، نبی کے دل کے علاوہ اور منزل نہیں ہے۔ حضرت کے دل سے پھر کہیں پر اس قرآن کی تجلیات پڑی ہیں، جلوے پڑے ہیں لوح محفوظ پر یا کسی اور شے پر، وہ اور بات ہے۔
لیکن قلب محمد کو بائی پاس نہیں کرنا کہ خدا نخواستہ وہاں پہ نازل نہیں ہوا، کسی اور شے پہ نازل ہوا۔ اب جو حضرت پر قرآن نازل ہوا ہے یا آہستہ آہستہ، جس کو آپ تدریجن کہتے ہیں، جیسے ہم مثلا وہاں سے آہستہ آہستہ چل کے آئے، ایک دفعہ نہیں آ گئے یہاں پر، جی، تو آہستہ آہستہ جو شے آتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہو کر آتی ہے۔ اور ایک دوسری مرتبہ یہ ہے کہ یکدم پورے کا پورا مکمل کا مکمل قرآن نازل ہوا۔ وہ جو نئی تحقیق عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید نئی ہو، محققین جو اہل قرآن ہیں، قرآن میں ڈاکٹریٹ کرنے والے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں مسلسل، بڑے محققین، وہ اس کو اچھی طرح لیں گے، شاید ہمیں دعائیں بھی دیں گے کہ جو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، یہ اس سطح کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اس عمومی چینل سے جائے گی تو اہل علم اور ہمارے ناظرین کے معرفت قرآن میں اضافہ ہوگا، مرتبہ بڑھے گا، میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہی جو نزول دفعی ہے اور یکدم نازل ہونا ہے، اس کے لیے قرآن کی لفظ ہے انزال۔ نزول سے ایک کلمہ بنتا ہے انزال، معروف سورہ مجیدہ ہے جو ہر ایک مسلمان کو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ انزلنا اسی انزال سے ہے، جی، اس کا جو مصدر ہے، اصل ہے انزالہ کا، وہ انزال ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شب قدر میں تدریجاً اور آہستہ آہستہ نازل نہیں ہوئی، پورے کا پورا قرآن ایک مرتبہ ہی قلب محمد پہ نازل ہو گیا، یہ بات ہے۔ اور یہ اس 23 سال والے نزول سے پہلے کی بات ہے، جی، یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ 23 سال میں جو آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا، کبھی جناب جبرائیل ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورہ، کبھی بڑی سورت لے کر آتے تھے۔ میرا رسول اس جبریل کے آنے سے پہلے اس قرآن کی حقیقت کو جانتے تھے، کیونکہ ان پر تو یکدم نازل ہو چکا ہے۔ جی، تو سوال باقی رہے گا کہ بالآخر جب رسول پر نازل ہو چکا تھا تو پھر یہ آہستہ آہستہ نازل کرنے کا کیا مقصد تھا، اس کو بیان کروں گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا ابھی ایک ایک بات کو ہم لے کر چلیں گے، انشاءاللہ بات پہنچ پائے گی۔ تو انا انزلناہ، تو اس کے لیے لفظ انزال بولا گیا، قرآن کا لفظ جو یکدم اور پورے کا پورا مکمل قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو، اس کے لیے لفظ انزال بولا جاتا ہے۔ اور جو قرآن آہستہ آہستہ کم کم ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ مثلا نازل ہوا ہے، اس کے لیے قرآن کی لفظ ہے تنزیل، تنزیل، تنزیل۔ اور آپ عموماً دیکھتے ہیں تنزیل من رب العالمین من رب الرحیم، تقریباً کوئی 12 سے 20 تک آیات ہیں مختلف قسم کی، جس میں تنزیل تنزیل کی بات ہے۔ اور تنزیل یہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء علی محلہ تدریجاً، کسی شے کو اپنی جگہ پر تدریجاً رکھ دینا۔ بے شک، تو وہ جو کچھ پہلے ایک علم خدا، قرآن اور کتاب اللہ کی شکل میں، کلام اللہ کی شکل میں ایک مرتبہ مکمل میرے رسول پر نازل ہو چکا تھا، پھر 23 سال میں اس کو آہستہ آہستہ حکمت کے تحت، ایک غرض کی تحت، ایک مقصد کے لیے اس کو خداوند متعال اس طرح نازل فرماتے رہے۔ اس کے لیے لفظ، بس یہ دو لفظیں ہمیں مل گئیں، ایک انزال، ایک تنزیل۔ اب یہ جو انزال ہے اور مکمل نازل ہونا ہے، یہ نئی تحقیق جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کے بھی 2 مقام ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس کو ڈاکٹرین کرنے والے ہی اس کو لیں گے، لیکن عام مومنین اور آپ کو تمام کلمہ گو ہم معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن نازل جو ہوا ہے، یہ اللہ کا نور تھا، اللہ کی ذات سے اس نور نے اپنی چمک، اپنی روشنی ذات واجب سے صادر ہوئی۔ اس کے پہلے مرتبے کو ایک انزال کہتے ہیں کہ میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد والے مرتبے کو بھی انزال کہتے ہیں کہ وہ سورہ قدر میں جیسے ہم نے پڑھا۔ قرآن کی جو لفظیں ہیں پہلے انزال کے لیے اور اس کی پہلی منزل گاہ
اس کو اللہ نے فرمایا ہے ام الکتاب۔ उम्मुल किताब। سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ یہ دو آیتیں، چوتھی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس منزل کا نام رکھا ہے انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ یہ قرآن ام الکتاب میں ہے، ایک بات، پھر ہمارے پاس ہے، जी لدینا ہمارے پاس ہے، اور وہ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم لعلی حکیم، ایک بلند و بالا ذات ہے کہ جہاں پر کوئی پر نہیں مار سکتا، اور حکیم ذات ہے کہ حکمت کے تحت اس حقیقت کو ہم نیچے نازل کرتے ہیں۔ बेशक ام الکتاب کے اوپر پھر 1 منٹ لوں گا میں اپنے سامعین کا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جی ام الکتاب یعنی کسی شے، کہتے ہیں اصل کو، کتاب کی اصل، جڑ، یہاں سے مراد ہوتا ہے حقیقت کتاب۔ जी تو اس منزل کا نام ہے ام الکتاب۔ جو لطف کی بات ہے نا، قرآن کی اس منزل کو ایک जी اور قرآن کے اس مقام کو دو، آ حضرت کے قلب پر کیسے نازل کیا گیا؟ وہ آ حضرت زمین پر نہیں رہے، जी میرے نبی کو معراج پر بلایا گیا۔ माशाल्लाह یہ قرآن دینے کے لیے زمین سے اٹھایا گیا سبحان کہ میرے حبیب انہو لدینا، یہ ہمارے پاس ہے تو آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ बेशक لدینا ہمارے پاس ہے، بس جی تم آؤ ہمارے پاس، وہاں ہم آپ کو دیں گے۔ تو میرے نبی کے اوپر پہلا نزول قرآن معراج پہ ہوا ہے۔ اسی گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے لیلۃ القدر کی بات بھی آ رہی ہے اور میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ जी تو بس قرآن مجید کی پہلی منزل ام الکتاب ہے، مقام لدن اور عندیت ہے، یہ خدا کے پاس ہی ہے۔ जी وہاں پر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اس مخلوق میں سے جو خلق اول اور نور اول ہے اللہ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین کو اللہ نے بلایا۔ تو پس میرے ناظرین نے یہ جان لیا کہ قرآن کا پہلا نزول آ حضرت کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر نازل فرمایا، जी اور اس مقام پر نازل فرمایا، زمین پر نہیں۔ जी دوسرا اس کا کامل نزول لیلۃ القدر میں ہوا جو آپ نے، اور اس کے لیے 2 آیتیں بڑی معروف ہیں۔ ایک پوری جو ہے سورہ کا نام سورہ قدر ہے، جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ बेशक تو آپ کے سوال کا جواب اسی آیت میں بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے جس میں اللہ نے مکمل قرآن قلب محمد پہ نازل کر دیا۔ जी آگے ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی عظمت ہے۔ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ کہنے کے بعد حقیقت تو نہیں پہچان سکتے، جتنا تم پہچان سکتے ہو اب میں اللہ مثلا بیان فرماتا ہوں۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 80 سے پلس ہیں، ٹھیک ہے؟ माशाल्लाह اور یہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات 80 راتوں سے نہیں، 80 سالوں کے برابر نہیں، 80 سالوں سے بھی بہتر ہے۔ بس آپ دیکھیں لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے، دل سے بات کہہ رہا ہوں، دل سے سماعت کریں میرے ناظرین، معنی اس کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات میں اگر بندہ چاہے تو 80 سال کا سفر اللہ کی طرف طے کر سکتا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، ایک رات میں یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ بس شب قدر میں بندے ہیں کچھ اللہ کے ایسے جو اپنے سجدوں کے نتیجے میں فرشتوں کو نازل ہوتا دیکھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح بھی نازل ہوتے ہیں اس میں، فیہا اس لیلۃ القدر بإذن ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے،
सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और वो तुलुए फज्र तक अल्लाह की तरफ से न कहूँ बल्कि यूँ अर्ज कहूँ कि अल्लाह सलाम की तरफ से सलाम नाजिल करते रहते हैं। और ये कुरान का दूसरा नुज़ूल और मुकम्मल नुज़ूल, इनजाली नुज़ूल, नूरी इनजाली जो पूरा मुकम्मल नाजिल हुआ है, ये भी मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ। बस नतीजा ये निकला, एक मरतबा कुरान को अल्लाह ने अपने हबीब को दिया अपने पास बुलाकर मेराज में, दूसरी मरतबा नाजिल फरमाया लैलतुल क़द्र में, ये दो हो गए। अब मकाम है तंजील का। वो तंजील हुई 23 साल में कि जहाँ से मबअस शुरू होता है, बिअसत शुरू होती है, वहाँ से कि जो सूरह अलक मारूफ है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयत मशहूर है, वहाँ से शुरू हुआ। व अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस पर ख़त्म हुआ। और ये 6666 आयात 23 साल में हुई। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने नाज़रीन के लिए 15 आयात हैं जिसमें खुदावंद मुताल ने इस तंजील को बयान किया है।